جناب محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امید کی خیریت سے ہوں گے. میں ٹھیک ہوں میں بھی الحمدللہ. جدہ ہی سے ہوں. جزاک اللہ خیر. بڑا رہنمائی کرتا ہے آپ کا چینل. میں فالوور ہوں آپ کے چینل کا. بہت کچھ شکریہ. سوال تھا آپ سے, اگر اسی پہ اگر جو ہے جواب مل جاتا تو بہتر ہوتا. میرے ایک دوست ہیں, میرے کولیگ ہیں بلکہ, وہ شادی شدہ ہیں, انڈیا سے ہیں. اوکے. تو 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. ایک اور خاتون ہے سعودی. اوکے. جو لڑکی جو ہے تقریباً کیا کہتے ہیں اس کو 15 سال ہو گیا, طلاق شدہ ہے. ایک 15 سالہ لڑکا ہے اس کو. تو وہ دونوں لڑکی تو انہیں جو ہے باپ ان کی بہت عزت کرتی ہے. تو میں وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو باپ جیسے سمجھتی ہوں, بڑے بھائی جیسے سمجھتی ہوں, اور ان کا دل اس پہ آ گیا ہے. تو کیا یہ اپروچ کر سکتے ہیں اس لڑکی کو, یا جو ہے, کیونکہ ویسے تو خونی رشتہ تو ہے نہیں محرم والا, صرف جو ہے وہ بس یعنی عزت کرتی ہے, بڑے ہیں عمر میں, اس لیے ایسا کہتی ہے. تو کیا وہ جو ہے اس لڑکی سے جو ہے رشتہ طلب کر سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز, کیا وہ لڑکی اپنا ارادہ بدل سکتی ہے کہ جو ہے والد کے برابر یا جو ہے بھائی کے برابر سمجھنے کے بجائے جو ہے اگر وہ بھی ان کا رشتہ قبول کرتی ہے تو کیا وہ ان کو جو ہے اپنے شوہر کی نظر سے دیکھ سکتی ہے؟ یعنی اس معاملے میں رشتہ کیا دو آپس میں ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہے دونوں میں تقریباً 15-16 سال کا فرق ہے. 15-16 سال. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. میں اس وقت دہلی میں ہوں, چھٹیاں گزار رہا ہوں, اور جو سوال و جواب آتے ہیں میں اس کو فوراً اکوموڈیٹ نہیں کر پاتا, لیکن بہرحال کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سوال جیسے ہی آئیں میں اسے یوٹیوب پر جوابوں کی شکل میں پیش کر دوں. فیس بک اور یوٹیوب پر میرے چینل ہیں, اور آپ اس سے اگر جڑے ہوئے نہیں ہیں تو براہ کرم جڑ جائیے, اور چینل سے مستفید جو لوگ ہو رہے ہیں ہم اس سے گزارش کریں گے اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کریں, تاکہ ہم اور آپ مل کر جو اس طرح کی غلط فہمیاں سماج میں عام ہو رہی ہیں نا, اس کا ازالہ ہم سب کر سکیں. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, ہم جب کسی کو آنٹی, خالہ, ماں, باپ یا چاچا یا ماموں یا کوئی اور رشتہ دیتے ہیں, کہتے ہیں, تو کیا حقیقت میں وہ یا کوئی آدمی جیسے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو باپ کے درجے کو سمجھتی ہے اور یہ ان کو بیٹی کے درجے پر سمجھتے ہیں, یا اس سے محبت کرتے ہیں, یا کسی بھی رشتے سے وہ ایک دوسرے سے عزت اور احترام کی نگاہ سے ملتے ہوں. لیکن ایسی صورت میں سماج میں ایک غلط فہمی عام ہو چکی ہے. بہت ساری بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جس کو ہم نے بھائی کہہ دیا ہے وہ سگا بھائی ہو گیا ہے, جس کو ہم نے باپ کہہ دیا ہے وہ سگا باپ ہو گیا ہے, جس کو ہم نے خالہ یا ماموں کہہ دیا ہے وہ سگا ماموں ہو گیا ہے. اور وہ ابداً ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہو گیا ہے. اب ان سے ہم, چونکہ ہم نے ایک مرتبہ کسی کو بھائی کہہ دیا, یا کسی لڑکے نے یا کسی بزرگ نے, جیسے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں, ان کی عمر اس بچی سے زیادہ ہے اور وہ انہیں باپ کی نگاہ سے دیکھتی ہے, یا کسی کو یہ بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہوں, تو کسی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی بیٹی ہو گئی ہے, بلکہ اس کو بالکل برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام جاہلیت میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جو کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا وہ بس اس کا ابداً وہ حرام ہو جاتا تھا, اس کی حرمت جیسے کہ وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ایسا ہی ہوا جب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا آپ چاہتے تھے زید ابن حارثہ کو, تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ زید ابن محمد ہیں. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تصور کیا جانے لگا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایام جاہلیت کی جو رسم تھی اس پر ضرب لگائی, تو یہ اندازہ ہم سب کو ہوا کہ ان رشتوں کی کوئی, ہم ایک دوسرے کو جب
کسی کو انکل یا کسی کو آنٹی یا کسی کو باپ یا کسی کو بیٹی کہتے ہیں تو دراصل اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا خونی رشتہ یا رضاعت کا رشتہ اس پر صادق آ گیا ہے، بلکہ وہ ہم ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور شادی بیاہ کے معاملے میں، شادی بیاہ میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ، جب اپنی زید، جس کو زید ابن محمد بھی کہا جاتا تھا، اس منہ بولے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زینب بنت جحش کو جب طلاق دی تو اپنے منہ بولے بیٹے کی بہو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور پھر یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دی گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی یا منہ بولے سے آنٹی نہیں ہو جاتی، خالہ نہیں ہو جاتی، ماں ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کا آپ مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلے گا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ، یہ تو تمہاری بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، تو یہ تو جن کو تم اپنا بیٹا، اپنی خالہ، اپنا ماموں بنا لیتے ہو نا، یہ تو تمہاری زبان ہے، اس زبان کی ادائیگی سے یہ تمہارے منہ بولے بیٹے یا منہ بولے بیٹیاں یا منہ بولی ماں یا منہ بولے باپ نہیں ہو جاتے۔ تو یہ صاحب ان کو کرنا چاہیے، اگر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ اس خاتون کو بے جھجک اس سے اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ تم میرے لیے مجھے بیٹی کی نگاہ سے یا باپ کی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں تمہاری عزت اور قدر کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اگر منہ بولا بیٹا ہو یا منہ بولی بیٹی ہو یا راہ چلتے میں ہم صبح شام کسی کو آنٹی اور انکل کہتے ہوں تو اس سے نکاح کی حرمت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کا زید ابن حارثہ کی متعلقہ جب آپ علیہ السلام نے ان کو شادی کی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اس بات کا ہمیشہ کے لیے ہمیں سبق دے دیا کہ منہ بولے بیٹے یا منہ بولے رشتے کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو کہ ہم ہمیشگی کے یا دودھ کی یا رضاعت کی یا جو رشتوں کی حرمت ہے اس سے رشتے یا نکاح حرام ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، وہ سعودن اگر آپ ان سے شادی کر رہے ہیں تو نور علی نور، کم از کم آپ کفالت کے چکر سے بچ جائیں گے آپ، لیکن اس کو لیگل طریقے سے ضرور شادی کریں۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، پیش کی مبارکباد جدہ میں ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ولیمے میں مجھے ضرور شریک کریں گے اور مجھے دعوت بھی دیں گے، جب تک کہ تو میں آ بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، اس جاہلیت کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 پر اس مسئلے کو واضح طور پر کر دیا ہے کہ منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی یا منہ بولی خالہ یا منہ بولی ماں یہ حرام نہیں ہیں، آپ کی یہ وہ رشتے ہیں ان کو آپ عقیدت یا احترام کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہوں گے، لیکن اگر بات آتی ہے اس منہ بولی بیٹی سے جو آپ سے چھوٹی ہے اور وہ آپ کو والد کے درجے میں رکھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ حرام ہرگز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مبارک کرے، اور اس طرح کے رشتے جو سعودی غیر سعودی آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور بہت خوشیاں دے آپ کو۔ مجھے امید ہے آپ اپنے ولیمے میں ضرور مجھے دعوت دیں گے۔ میں جدہ ہی میں ہوں، میرا فون نمبر آپ کو پتہ ہی ہے 00966504686317، آپ کے بھائی محمد عاقل جدہ سے۔